بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کہانی پر اگر غور کیا جائے تو یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ اس ویڈیو میں یوسف علیہ السلام کے وہ الفاظ شیئر کیے گئے ہیں جو انہوں نے اس وقت بولے جب یقین ہو گیا تھا کہ اب ضرور کنویں میں پھینک دیا جائے گا۔ ویورز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور خاص طور پر ان الفاظ پر غور کریں کہ کس طرح ہم بھی اس سوچ پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس وقت یوسف اپنے بھائی لاوی سے کہہ رہا تھا کہ افسوس میں نے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کیا، تو لاوی نے کہا کہ اب اسے میں بابا کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ وہ اس کی حالت دیکھ کر بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ مگر یہودا نے کہا کہ اگر تم دونوں کو بھی مارنا پڑا تو میں مار دوں گا، مگر واپس کسی صورت بھی نہیں جانے دوں گا۔ ہر بھائی نے طرح طرح کے مشورے دیے، مگر پھر لاوی نے کہا کہ کیوں نہ کسی کنویں میں چھپا دیا جائے، کیونکہ لاوی ہر حال میں یوسف کی جان بچانا چاہتا تھا۔ دوسرے بھائی نے کہا حجاز والوں کا تجارتی قافلہ جس جگہ سے گزرتا ہے ادھر ایک کنواں ہے، ادھر چھپا دیا جائے۔ سب اس بات پر راضی ہو کر آگے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یوسف زخمی اور نڈھال حالت میں بہت مشکل سے چل رہا ہوتا ہے۔ لاوی کہتا ہے کنواں اتنا دور تو نہیں تھا، سفر کیوں اتنا لمبا ہو گیا؟ مگر یہودا کا پلان یہ تھا کہ ایک بہت دور دراز کھارے پانی کے کنویں میں ڈالا جائے جہاں سے کوئی قافلہ نہیں گزرتا، تاکہ بچہ ادھر بھوک پیاس سے تڑپ کے مر جائے۔ لاوی کے علاوہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ کنواں کھارا ہے اور کوئی قافلہ بھی ادھر سے نہیں گزرتا۔ سب نے کنویں میں جھانکا تو وہ بے انتہا گہرا تھا۔ رسی کے ٹکڑے جمع کر کے جوڑے گئے۔ ایک اور بھائی نے بھی روکا اور کہا کہ اس کنویں میں تو وہ پیاسا مر جائے گا، مگر سب نے کہا شش چپ، لاوی کو پتہ نہ چلے، مرتا ہے تو مرے ہماری بلا سے، اسی لیے تو جان بوجھ کر ادھر لے کر آئے ہیں ہم۔ پھر یہودا بے دردی سے یوسف کو پھینکنے کے لیے ہاتھ سے گھسیٹتا ہے تو یوسف روتے اور ڈرتے ہوئے کہتا ہے میرا کیا گناہ ہے بھائی، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ سب میرے ساتھ؟ لاوی یہودا سے رسی چھین کر بولتا ہے کہ میں خود کر لوں گا، سب چھوڑ دو تم لوگ اسے، اور پھر کہتا ہے کہ گناہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا، اور طنزیہ انداز میں بولتا ہے ہم سب سے ہی تمہارا وہ مقام برداشت نہیں ہو رہا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، حسد کرتے ہیں ہم سب، جلتے ہیں تم سے۔ یوسف کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولا مجھے کنویں سے ڈر لگتا ہے، بہت گہرا ہے، اندھیرا بھی ہے بہت اندر۔ لاوی نے دلاسا دے کر کہا بھائی ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے نا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہودا نے پھر بے دردی سے گھسیٹا تاکہ پھینک دے کنویں میں۔ یوسف پھر کانپتے روتے منت کرتے ہوئے بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود ہی بابا سے دور چلا جاؤں گا، کبھی کسی کو بھی نظر نہیں آؤں گا، مگر مجھے کنویں میں نہیں ڈالیں، مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا نہیں کریں۔ اور ایک بھائی کو ترس آ گیا اور وہ بولا کہ رک جاؤ، بابا کو کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا بول دیں گے بھیڑیا کھا گیا، ویسے بھی تو بابا کے دل میں بھیڑیوں کا شک پہلے سے ہی تھا۔ پھر ایک بھائی نے بولا کوئی ثبوت بھی تو ہونا ضروری ہے۔ یہودا نے کہا یوسف کا خون بھرا کرتا کیسا رہے گا؟ یہ سوچ کر یوسف کا کرتا اتار لیا گیا۔ جس بے دردی سے اسے سب کھسوٹتے رہے اور وہ مدد کے لیے التجا کرتا رہا، لاوی سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اسے آدھا کنویں میں لٹکا دیا گیا تو وہ زور زور سے لاوی لاوی چلانے لگا اور بولا کہ مجھے آخری بار لاوی سے بات کرنے دو۔ لاوی پاس آیا تو بولا اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر سب کھڑے رہے تو لاوی نے انتہائی غصے سے کہا سنائی نہیں دیا کیا کہا اس نے؟ پھر سب ذرا سا دور ہو کر جا کر کھڑے ہو گئے لیکن باتیں سنتے رہے۔ یوسف لاوی سے بولا تم مجھے اچھے لگتے ہو اور مجھے تمہارے اچھے ہونے کا یقین ہے، حالانکہ سب بھائی میرے ساتھ برا کر رہے ہیں، لیکن میں ان سب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یوسف کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائیوں کو کوئی تکلیف پہنچے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا کو پتہ چل جائے کہ مجھ پر سب نے ظلم کیا، نہیں تو بابا کی بد دعا آپ سب کو برباد کر دے گی۔ اس لیے یہ سب باتیں کسی کو بھی نہ بتانا کہ کہیں وہ بابا کو نہ بتا دے۔ پھر وہ روتے ہوئے بولا، یہ واقعہ اللہ سے چھپا نہیں رہے گا، اللہ کے غضب سے آپ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ توبہ کر لیں کہ کہیں بچے پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ آپ سب پر عذاب نازل نہ کر دے۔ بابا کے بقول میں خدا کے پیغمبروں میں سے ایک ہوں، پھر بھی آپ لوگ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ لوگ بنی اسرائیل اور آپ کی اولاد میرے بعد آنے والے انبیاء سے یہی سلوک نہ کریں۔ لاوی بولا، خدا ہمیں معاف کرے۔ پھر سب بھائیوں کی طرف مڑا اور بولا، لعنت ہو ہم سب پر جو ہم خدا کی ذات سے بے خبر ہیں۔ جو کام بنی اسرائیل نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے وہ تو جانور بھی نہیں کرتے۔ ہم نے تو قابیل کی شرمناک تاریخ پھر سے دہرائی ہے، لیکن یہودا کے ساتھ ہی سب بے حسی سے آگے بڑھے اور اسے کنویں میں پھینکنے کے لیے رسی لٹکانا شروع کر دی۔ یوسف کبھی لاوی لاوی بابا بابا یا اللہ میری مدد یا اللہ پکارتا رہا اور رسی دھیرے دھیرے نیچے اندھیرے میں کنویں کی گہرائی کی طرف جاتی رہی۔ اس کی چیخیں مزید بلند ہوتی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت، بچاؤ بچاؤ، اندھیرا ہے بہت لاوی بابا۔ کنواں گہرا تھا بہت، لہٰذا رسی کم پڑ جاتی ہے اور وہ تہہ تک نہیں پہنچ پاتا، بیچ میں ہی لٹک جاتا ہے۔ یہودا نے سب سے کہا کہ جاؤ جا کر رسی لے کر آؤ۔ سب جب چلے جاتے ہیں تو یہودا رسی ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور یوسف ایک دردناک چیخ بابا کے ساتھ ہی کنویں کی تہہ میں گر گیا۔ سب بھائی جو رسی لینے دور جا چکے تھے یوسف کی چیخ سن کر سمجھ گئے کہ وہ گرا دیا گیا ہے، تو سب واپس پلٹ کر آ گئے۔ لاوی بھی سب کو دھکے دیتا ہوا آگے آیا اور کنویں میں سر ڈال کر یوسف یوسف پکارتا رہا، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ یہودا نے کہا، ہم یہی تو چاہتے تھے کہ وہ مر جائے۔ لاوی نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، تم پہلے ہی اسے مارنا چاہتے تھے، تم تو قابیل سے بھی بدتر نکلے۔ قابیل نے تو پھر بھی اپنے ہم عمر بھائی کو مارا تھا اور تم نے تو معصوم بچے کو مار دیا۔ تم پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت۔ یہودا بولا کہ یہ لعنت ہم سب پر ہے اور تم پر بھی ہے، زیادہ شریف بننے کی کوشش نہ کرو۔ ادھر یوسف کی حفاظت کے لیے اللہ نے پہلے ہی کنویں میں انتظام کر رکھا تھا۔ 2 فرشتے کبوتر کی شکل میں یوسف کو بچانے کے لیے موجود تھے۔ پہلے تو وہ گر کر پانی میں ڈوبا، لیکن پھر خود ہی پانی سے اوپر آ گیا اور وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔